یاسر شامی آج کل 13 سال کی شادیوں کو پروموٹ کر رہا ہے. سر جی یاسر شامی کو تو آپ نے ایک مورد الزام ٹھہرا دیا میری دوستی کا. جی سر بات یہ ہے کہ جو آپ ایسی خرافات کریں گے تو جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو کنٹینٹ چاہیے. اور جتنا کو غیر معقول، جتنا کو فضول، جتنا کو چول، جتنا کو لدڑ قسم کا کنٹینٹ ہوگا اتنے زیادہ آپ کی عواموں سے دیکھے گی. سر جی ایک خاندان میں 2 بہنیں ہیں، بے وقوف عورتیں. پہلے زمانے میں بہنیں آپس میں گڈا گڈی کی شادی کرتے تھے اور بڑے خوش ہوتے، گڈی بنا دیتی دلہن، گڈا بنا دیتا، ماں نے آلو والے چاول پکا دیتے، کڑیاں ساریاں خوش ہو گئی ہیں. معصوم باتیں تھیں. اب آپ نے گڈا گڈی کو چھوڑ کے اپنے بچوں کی شادیوں کا ڈھونگ اور کھیل رچانا شروع کر دیا کہ میرے بیٹے نے آ کے مجھے کہا ممی میں نے امتحان نہیں دینا، میں تمہیں جذباتی طور پہ ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہوں. میں لا لیندہ جتی تے 100 ماردا تے منہ دیتے تے پھر بھولدا تے پھر شروع کرتا. سمجھ آئی؟ او دا بھوت کڈدا بڑی مجھے محبت ہو گئی ہے. سر اور بیٹی میں سے میں نے اس کو نا فرمائش کر دی ہے کہ مجھے آئی فون لا کے دو، 1 مہینے کی ڈیڈ لائن میں نے دی ہے. اور بی بی جیڑی کڑی جیڑی ہے او دی زندگی آئی فون تے گزرنی. فکر نہ کرو تسی، ایک باری جو بھی ہے منگنی تے بیاہ کیتا ہے، اے کڑی یہو جے 6 بیاہ کرے گی. فکر نہ کرو تسی. حضور والا خدا کا واسطہ ہے سر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو بھی بلوغت کا نہیں پتا، جن کو ذمہ داری کا نہیں پتا، جن کو زندگی کا نہیں پتا، جن کو یہ نہیں پتا کہ زندگی کیسے کمانی ہے، آپ ان کو کہہ جی ہم نے ان کی منگنی کر دی ہے. اچھا یہ بھی جھوٹ بولا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں منگنی کر دی ہے، کبھی کہتے ہیں نکاح کر دی ہے، کبھی کہتے ہیں شادی کر دی ہے. جی خدا کا واسطہ ایک دفعہ پھر سے نا گڈا گڈی کے کھیل اور ان کی شادی کے سوانگ کو واپس رواج میں لے کر آئیں. خدا کے لیے بچوں کو دماغ نہ خراب کریں. آپ کہتے ہیں ایک آدمی نے کیا جا کے انٹرویو، 127 مختلف چینل والے لوگ صحافی بن کے اس فیملی کا انٹرویو کر چکے ہیں اور اس فیملی کی کل ہی نہیں کھل گئی. سر اس فیملی نے بیٹھ کے 127 انٹرویو دیے ہیں. وہی باتیں کیونکہ ان کو بھی لائم لائٹ مل گئی ہے ایک دن کی. سر اپنے بچوں کے ذہن، اپنے بچوں کے رشتہ داریوں، اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ لگا کے گھٹیا انٹرویو دیے ہیں. بچہ ہم نے یہ کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بیٹا میرا ہو گیا، یہ میری بہن ہی ہے، میں نے بھی لو میرج کی تھی اور یہ میری بہن ہی ہماری ملاقاتیں کرواتی تھی، اس لیے میرے میاں ان کی بہت عزت کرتے ہیں. بڑھ گئے جو تسی اللہ کر کے. خدا کی واسطے یہ کون سی قوم ہے؟ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں. چائلڈ میرج کے اوپر اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور سر جی حضور والا محبت کہاں پہ ہوئی؟ پب جی کھیلتے ہوئے لعنت گل ہوئی ہے سر، لعنت سر. اور پب جی کھیلتے ہوئے سے مجھے ریوائیو کرتا تھا بار بار. سر سب سے مزے کی بات آخر میں آپ کو بتاؤں، وہ جو بچی ہے، میں اس کے ماں اور باپ کو ایک بات کہوں، سر اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی عزت اور حیا رکھے، آمین. مگر اللہ تعالیٰ آپ جیسے ماں باپ کو عقل دے. اللہ نے تانوں اولاد دے دیتی، خدا کی قسم والدین بننے کی نہ قوت نہ عقل نہ فراست عطا کی. لڑکی بیٹھ کے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، اس کی ماں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے. میں نے شرطیں اپنی رکھ دی ہیں، میں نے گھر کا کام نہیں کرنا، میں نے کھانا نہیں پکانا. خدا دی قسم جی انہیں جتی لا کے اس منڈے دا منہ نہیں نہ سجایا سی تے ہن جتی لا کے اس کڑی کر روندی محبت کرن نو. اور میں کی کہاں سر تانوں روندی محبت کرن، روندی گھر بسان نو، تیرے تے گھر بسان والے چلے ہی نہیں. خدا کا واسطہ ہے سر، آپ سوشل میڈیا پہ جن چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، سر ڈاکٹر عمر عادل کو، گندے انڈے کو سارا دن بے شک گالیاں پڑیں. میں اپنے خدا کے آگے واقعی سر اٹھا کے یہ کہتا ہوں، میں نے اپنی طرف سے حتی الامکان کبھی کوشش نہیں کی کہ کسی کو غلط سبق دوں. مگر آپ ماشاءاللہ غلط سبق اب یوں لے رہے ہیں کہ جویں ونڈی دی چیز مفت بانڈی جا رہی ہے تواڈے محلے دی گلی ہے، سمجھ آئی؟ تے شودے بچے بن کے تسی اس پہ جا پہنچے ہو. عقل کریں سر، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں کہنی چاہیے آپ کو کہ یہ کیا چیز آپ کر رہے ہیں. مگر بات وہی ہے حضور والا، جب زندگی اتنی تلخ ہو جائے تو جو شوگر کوٹڈ زہر کی گولی ہے نا، وہ بھی ہم نگلنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کہیں، ہمیں سر کچھ تو کرنا ہے. یقین کیجئے اس قسم کا چغل کانٹینٹ 13 سال کی بچی ہو، مجھے میرے بڑے دوست ہیں یوٹیوبرز، مجھے سب نے کہا کہ آگے انٹرویو کر لیں، آج کل وائرل چل رہے ہیں. بخدا میں نہیں گیا. سر میں اسی پوائنٹ کو لے کر آ رہا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت آڈینس کیا چیز ڈیوور کر رہے ہیں، ہپ کر رہے ہیں. ہمیں سر خرافات پسند ہیں، اور ان خرافات میں جتنی کو بڑی کھچ ماری جائے اتنا زیادہ ہم اس کو دیتے ہیں اہمیت. مگر سر وی کانٹ چینج دس. اس میں صرف یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ کو ڈائیورژن چاہیے ہوتی، ڈائیورژن سر چاہیے ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے اس وقت سر کبھی آپ کسی بھی معاشرے کو دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ وہاں پہ ریلز کون سی والی پاپولر ہے. سر کبھی میں انالائز کر کے آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں سب سے زیادہ ریلز جو کامن اس وقت ہیں موجود سر، یا وہ سٹیج پہ ڈانس ہے، اور اس سے زیادہ بیہودہ ڈانس ممکن نہیں ہے سر جی.
اور میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ یقین کیجئے میں ان خواتین کی مجبوری پر ہوتا ہوں جن کو اپنے جسم کے حصے آپ کے سامنے آ کے نیم برہنہ کر کے اچھالنے پڑتے ہیں، اور جسم کے ان حصوں کی طرف اشارہ کرنا پڑتا ہے بار بار سجیسٹیولی کہ جن کو شرم گاہیں کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ سارے مولوی حضرات کہیں مر گئے ہوتے ہیں یا چسکے لے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے تک لائے گی تنبیہ اپنی، کی دکھائے گی اپنا، کہ کٹے گی بار اپنا کہ نہیں کٹے گی، بکھائے گی کہ نہیں بکھائے گی۔ شرم کرو لوگوں کے ڈانس کے اوپر باتیں کرنے والے اور ڈاکٹر عمر عادل کو یہ کہنے والے کہ ڈانس پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اڈے ہر شہر دے اندر ہر شام کئی تھیٹر لگ دے جتھے کئی کڑیاں آ کے 7 گانے آتے اپنا جسم نہ صرف بیچ دیا نے بلکہ خدا دی قسم جو چیزاں وہ بیچ دیا نے سر ہم نے بدترین اسٹرپ ٹیز شوز کے اندر وہ نہیں دیکھا۔ جناب سر جی اسٹرپ ٹیز شو کی بات میں آپ کو اسٹرپ ٹیز پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ کپڑے لانا۔ سر جی آج کل یہ اسٹرپ ٹیز جو ہے ہمارے ہاں سیاستدانوں کا ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے کپڑا لتھی جا رہے ہیں، مگر عرض یہ کرنی ہے کہ جہاں پہ اسٹرپ ٹیز ڈانسرز ہوتی ہیں جب ان کے کپڑے اترتے ہیں تو بے انتہا خوبصورت جسم نظر آتے ہیں۔ سر یہاں پہ نچی ہوئی برس کے داغوں سے بھری ہوئی بدصورت لاشیں نظر آ رہی ہیں جن کو دیکھ کر کراہت آتی ہے، کسی قسم کی کوئی شہوت نہیں آتی۔